بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، تشدد کے خلاف، لوٹ کھسوٹ کے خلاف ہم اپنی تگ و تاز جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لوٹ کھسوٹ میں اور کسی کا حق مارنے میں بعض اوقات ایسا بھی صورتحال پیش آتی ہے کہ جس کے خلاف ہم سینہ سپر کیے ہوتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ بعض نوازشات سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ منافقت اور مصلحت میں فرق ہوا کرتا ہے۔ یا تو کھلم کھلا ظلم کے خلاف ہونا چاہیے یا پھر نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو درمیانی راہ ہے وہ منافقت ہے۔ دوستو، آج ہم بڑی امپورٹنٹ لیٹسٹ ججمنٹ کی بات کریں گے۔ 2021 SCMR 468 یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے حوالے سے ہے۔ کرمنل پروسیجر کوڈ سیکشن 22A اور 22B آف 1898۔ 22A 22B کا پالا ہر کسی سے پڑتا ہے کہ جناب اگر پولیس پرچہ نہیں کاٹ رہی، FIR درج نہیں کر رہی تو اس وقت کیا کیا جائے۔ اس کے لیے پھر 22A 22B کی اپلیکیشن سیشن جج صاحب کے پاس دینی ہوتی ہے، جو کہ جسٹس آف پیس کے اختیارات اسے دیے ہوتے ہیں۔ تھم امپریشن آن این آربیٹریشن ایگریمنٹ، اس میں تھم امپریشن آن آربیٹریشن ایگریمنٹ، کوئی مصالحت ہوئی، کوئی پنچایتی فیصلہ ہوا، کوئی مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کیا گیا، مصالحت کی گئی، اس میں تھم امپریشن کا معاملہ ہے۔ پٹیشنر کہتا ہے، پٹیشنر کلیمنگ دیٹ the said thumb marks were not his, the arbitration instrument was fake and forged, therefore direction should have been given by the justice of peace for registration of FIR against the respondents۔ پٹیشنر کا کہنا تھا کہ معاہدے پر ثبت شدہ نشان انگوٹھا اس کا نہ ہے۔ پٹیشنر کا کہنا تھا کہ صلح کے لیے بنایا جانے والا معاہدہ فراڈ ہے اور جعلی ہے، اور جسٹس آف پیس کی جانب سے FIR مدعا العین کے خلاف کی کارروائی کی جانے کی درخواست کی گئی تھی۔ ہائی کورٹ ڈکلائنڈ ٹو ایشو اے ڈائریکشن فار رجسٹریشن آف اے کرمنل کیس آن دی گراؤنڈ دیٹ پرما فیشائی دا ڈسپیوٹ انٹر سی دا پارٹیز واز آف دا سول نیچر ایز بوتھ سائڈز were asserting their divergent claims on a common land and inordinate delay and availability of alternate remedies were others۔ اب اس کیس میں یہ ہوا کہ ہائی کورٹ نے FIR درج کرنے کا حکم دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی بنیاد یہ تھی کہ بادی النظر میں یہ سول نیچر کا کیس ہے، کیونکہ دونوں فریق ایک زمین پر اپنا دعویٰ کیے ہوئے ہیں، متبادل سول ریمیڈی موجود ہے، اس لیے FIR کے اندراج کی ضرورت نہ ہے۔ یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس آف پیس سیشن کورٹ جج نے بھی نہ دیا، ہائی کورٹ نے بھی نہ دیا۔ اب یہ پٹیشنر آیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ہیلڈ، اب اس عدالت نے کیا کیا؟ دیٹ رپورٹ سبمٹڈ بائی دا پولیس ڈڈ ناٹ سپورٹ پٹیشنرز کلیم اینڈ دیر واز کنسنسس دیٹ بوتھ سائڈز ور لاگڈ ان اے ڈسپیوٹ آف سول نیچر۔ پولیس کی جانب سے جمع کروائی گئی رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ سول نوعیت کا معاملہ ہے، یوں پٹیشنر کا موقف درست نہ ہے، اس لیے دونوں فریق سول نوعیت کے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگینسٹ سچ peculiar backdrop, refusal by the Justice of Peace to issue direction to the station house officer and non-interference by the High Court therewith did not suffer from any jurisdictional error or flaw. Petition for leave to appeal was dismissed and leave was refused۔ اس طرح کے معاملے میں جسٹس آف پیس کی جانب سے SHO کو FIR
के अंदराज का हुक्म ना देना और हाई कोर्ट की जानब से भी किसी किस्म की मुदाखलत ना करना पटिशनर के लिए किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है और ना ही कोई कानूनी हुक्म है। इसमें पटिशनर की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया कि इसको जाकर सिविल कोर्ट में साबित करें अपने मामलात को। सिविल कोर्ट में जाएं और वहाँ पर जाकर कहें कि जनाब ये ज़मीन मेरी है और ये जो थंब इम्प्रेशन अगर गलत लिखा हुआ तो उसको आप फोरेंसिक करवाएं, फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR कर लें। फोरेंसिक रिपोर्ट से पहले उसको तस्दीक करने से पहले कि अंगूठा झूठा है या नहीं है, थंब इम्प्रेशन ठीक है या गलत है, या सिग्नेचर गलत है या ठीक है, ऑर्डर देना बेहतर नहीं है, ना ही इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता है। लेकिन अब दूसरी साइड पर आ जाएं, 22 से 22 भी एक अजीबो गरीब कानून बन चुका है। होना ये चाहिए कल जब भी कोई कंप्लेंट लेकर थाने में बंदा जाए उसकी दरख्वास्त पर जो है वो अमल दरामद होना चाहिए, उसकी दरख्वास्त सुनी जानी चाहिए और FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अजीबो गरीब निज़ाम बन गया हुआ है, लोग थाने जाते हैं वहाँ शर्माई नहीं होती, इधर पुलिस वालों अदालत में आते हैं, अदालत उसको अब देखें ना, ये 22 से 22 में भी पहले गए जनाब एडिशनल सेशन कोर्ट में, पहले इन्होंने एप्लीकेशन दी होगी थाने में, उसकी कॉपी साथ लगा के एडिशनल सेशन कोर्ट के पास जस्टिस ऑफ पीस के पास गए, वहाँ से फैसला नहीं हुआ होगा, फिर ये हाई कोर्ट में आए, वहाँ से नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में। कितना टाइम ज़ाया हुआ, कितना पैसा ज़ाया होगा, कितनी फ़ीसें वकीलों की भरनी पड़ी होगी, कितना टाइम ज़ाया, कितनी टेंशन उठानी पड़ी होगी। ये सिस्टम इस तरह का क्यों है? इसको ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।